الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم بہنوں بھائیوں اور سامعین، آج آغاز ہو رہا ہے وطن عزیز پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک نئے چینل کا، جس کا نام ہے قانونی مدد۔ اور یہ چینل اس مقصد کے لیے اور اس منشور کے لیے بنایا گیا ہے اور ان باتوں کو مد نظر رکھ کے بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح تمام لوگوں کی اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اور تمام جو ہے وہ سماج کے تمام طبقات کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی کس طرح قانونی مدد کی جائے، کس طرح ان کی بات کو سنا جائے اور کس طرح ان کی بات سن کے ان کے پرابلمز میں ان کی مدد کی جائے اور ان کو ریلیف لے کے دیا جائے۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں رائے احمد حیات کھرل، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور 20 سالہ تجربے کا حامل، وکالت کے پیشے سے منسلک، مختلف تعلیمی اداروں جس میں تعلیمی ادارہ لاہور بورڈ، پاکستان ریلوے، وابڈا اور کوٹ لکھپت جیل کا NOV، اپنے گاؤں کا نمبردار اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان۔ تو یہ جو ہے چینل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور مسائل درپیش ہونے کے باوجود وہ ضبط کر جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پیسوں کا نہ ہونا، قانونی امداد مناسب نہ ملنا، یا قانونی امداد ملنا اور وقتی طور پہ پیسے لینے سے پہلے، فیس لینے سے پہلے قانونی امداد کا ملنا، اور بعد میں جب فیس لے لی جاتی ہے متعلقہ بندہ جو قانونی امداد کی کر رہا ہوتا ہے پیشکش، اس کے بعد اس کا غائب ہو جانا منظر عام سے، تو اس میں پھر وہ پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس میں نتیجتاً اعتماد کا اٹھ جانا۔ آج ہم نے یہ چینل اس لیے اوپن کیا کہ اس کھوئے ہوئے اور ان لٹے ہوئے، جو ان لوگوں کے ہاتھوں لٹے ہوئے لوگوں کو امداد فراہم کی جائے جن کو قانونی امداد کا دلاسا دے کر اور ان کا مسئلہ سن کر اور جن سے فیس لے کر اور بعد میں وہ قانونی امداد فراہم کرنے والے غائب ہو گئے، نہ تو مسئلے کا حل نکل سکا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا سلوشن نکل سکا۔ اور ہوا کیا کہ بد اعتمادی جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلا، اور اس بد اعتمادی کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اداروں پر بھروسہ اٹھ جانا، قانون کی مدد فراہم کرنے والوں پر بھروسہ اٹھ جانا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جانا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں، میں نے اپنا 20 سالہ عرصہ وکالت میں دیکھا کہ جو اپنے ویلیویبل رائٹس، اپنے قیمتی حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، کسی بندے نے اس کو سبز باغ دکھا کے، کاروبار کا لالچ دے کے یا کوئی دیگر نوعیت کا لالچ دے کر اس سے پیسے ہتھیار لیے، بٹور لیے، اور پیسے بٹورنے کے بعد بندہ بھی غائب ہو گیا اور وہ آج تک ہاتھ نہ لگ سکا، اور قانون مدد فراہم کرنے والوں نے مستحق کی بجائے ملزم کو مدد فراہم کی، اور ملزم کو جب مدد فراہم کی تو اس طرح ملزم مزید مضبوط ہو گیا، اور جو کمزور بندہ تھا جو آلریڈی لٹا جا چکا تھا، تو اس نے کیا کیا، جب وہ بھی گیا قانونی تحفظ کے لیے، تو قانونی تحفظ فراہم کرنے والوں نے شروع میں تو بڑے سبز باغ دکھائے کہ تمہارے پیسے بھی مل جائیں گے، ریکوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، صرف یہ چھوٹی سی تھوڑی سی فیس تمہاری لگے گی، تو یہ فیس تم ہمیں ادا کر دو، ہم بڑے اچھے طریقے سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ فیس لینے کے بعد وہ قانونی مدد فراہم کرنے والا بھی غائب ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ایک لمبے طویل عرصے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو مدد مانگنے والا جس نے فیس ادا کی، یا تو وہ بیزار ہو جائے، آوازار ہو جائے اور وہ گھبرا جائے، اور ہر تاریخ پر، ہر پیشی پر جب وہ عدالت میں آتا ہے یا وہ قانونی مدد کے حصول کے لیے آئے تو اس سے مختلف ہیلوں بہانوں سے، کبھی فوٹو کاپی کا بہانہ لگا کے تو کبھی کوئی بہانہ لگا کے اس سے پیسے بٹورے جائیں، پیسے بٹور کے اس حد تک اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا جائے کہ وہ بالآخر یہ فیصلہ کرنے پہ تیار ہو جائے کہ میں جو ہے نا دستبردار ہوتا ہوں اپنے کام سے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ اپنے حق سے بھی محروم ہو گیا، ایک تو وہ آگے لٹا ہوا تھا، دوسرا جب سسٹم کی نظر ہوا اور ایسے لوگوں کی، ایسے مفاد پرست لوگوں کی جن کا مقصد صرف اس سے پیسے ہتھیانا تھا، لٹے ہوئے کو لوٹنا تھا مقصد تھا، تو وہ جو ہے وہ جب لٹے ہوا دوبارہ لوٹ گیا تو اس کا اعتماد جو ہے وہ اس معاشرے سے ختم ہو گیا،
और फिर आइंदा कोई भी दिलासा देने वाला जब कहता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, कानूनी मदद करूं, तो वो कहता है नहीं बाबा ना ना, आप मेरी मदद ना करें, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा बड़ी मदद ली है, तो वो मदद ही मेरे लिए काफ़ी है कि मैंने जो पहले अपनी ज़िंदगी का सरमाया गवा बैठा था, उसके बाद कानूनी मदद का जो है मुझे उसने ये ऑफ़र कराई एक मुतलका बंदे ने, तो वकील ने या किसी ने, तो उस वो जो है उसकी उस अमल की वजह से जब मैं दोबारा लुट गया, तो अब मोमिन जो है एक बिल से बार बार नहीं लुटा जाता, लिहाजा अब मुझे मदद नहीं चाहिए, अब मेरा फैसला जो है ना वो अल्लाह के पास है। तो इस तरह क्या हुआ कि सारे के सारे मामलात, सारे के सारे डाकू लुटेरे चोर और सारे के सारे डाकू लुटेरे चोर और उनके वो मददगार जो सबज बाग दिखाते हैं एक मुतासरा को और उसको दोबारा लूट लेते हैं, तो वो मददगार हुए ना वो डाकू लुटेरे चोरों के। तो ये दोनों तबकात ने मिलकर एक बंदे को इस हद तक जो है वो उसको परेशान कर दिया या डिसहार्ट कर दिया कि उसने सोचा कि अब मैंने जो है ना जो भी हुआ अल्लाह का हुक्म है, बंदे मर भी तो जाते हैं, कोई नहीं अल्लाह पूछेगा, कोई इस तरह का ये। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए चैनल का आगाज़ किया गया है कि कानूनी मदद फराहम की जाएगी, आपका मसले की तमाम बताई जाएगी, आपको ओपिनियन दिया जाएगा और आपके साथ ना सिर्फ आपको ओपिनियन दिया जाएगा बल्कि आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको कानूनी मदद फराहम की जाएगी और बड़े अथेंटिक जय्यद और तजर्बाकार जो है वो लॉयर्स और दिगर अहबाब के ज़ेर निगरानी आपकी हेल्प की जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी बात अल्लाह राज़ी होगा कि मखलूक खुदा की खिदमत हो रही है, दूसरा दोबारा से तरक्की पजीर ममालिक जो है जिनमें ये रुझान होता है कि कानून की हुक्मरानी नहीं होती और हर बंदा डाकू लुटेरा चोर होता है, तो उससे निकल कर हम अपने माशरे को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, डिसहार्ट करेंगे, डिस्करेज करेंगे उन अफराद को कि जो जुर्म करते हैं और बड़ी आसानी से कानून के मुहाफ़ज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो वो चीज़ जो है उसको किया जाएगा। इन तमाम जो मनफी नासर को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए चैनल खोला जा रहा है। खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू कामयाब करे और अब हम अपने इस नेक काम में जो है वो कामयाबी करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी मदद से आपसे मुखातब हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि जब मैंने क्यों ये आइडिया मेरे जहन में आया कि ये कानूनी मदद वाला जो है चैनल इसका स्टार्ट किया जाए, तो इसकी आगाज़ होती है मैं पहले स्टूडेंट था, साइंस स्टूडेंट, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है हमारे अपने घरेलू, क्योंकि मेरा ज़िम्मेदार गिराने से तल्लुक़ था, तो अपने प्रॉब्लम्स और मसाइल इस कदर ज़्यादा थे कि वकला हज़रात के ज़िम्मे लगाए होते थे। और होता कुछ उसमें इस तरह था कि जब हम ज़िला फैसलाबाद में जाना तो वहाँ पर देखना, और वहाँ पे मैं FSC की तालीम कर रहा था हासिल, तो उसके बाद मैंने प्राइवेटली BA किया। फिर वो हम केसेस से दो चार थे और ज़ाती ख़ानदानी केसेस, वहाँ पे देखना कि जो वकील हजरात जो है वो बड़ा जनाब उन्होंने इंतज़ार कराना और बिठा लेना और बिठा के जो है वो कहना जी आज तारीख़ है, आप इंतज़ार करें कि जज क्या करेगा। यहाँ से जाना, किराए पे गाड़ी लेनी, उधर गाड़ी कानून अपनी मदद इंसाफ हासिल करने के लिए ज़िला लाहौर से ज़िला फैसलाबाद जाना और जाके कचहरी के बाहर जो है वो विद फैमिली जब जाना तो वहाँ पे गाड़ी में फैमिली को बिठाना, वहाँ पे वेट करते रहना सारा दिन। गाड़ी का किराए पे गाड़ी जब जानी तो किराया जो है इंतज़ार कर रहा होता था, वो किराया उसका तो बढ़ आता था गाड़ी वाले का, लेकिन हम हसूल इंसाफ की खातर, क्योंकि ये ज़रूरी ये सुना था और ये मानने में भी ये चीज़ आई है कि अपने मुकदमात को अगर केसों को हल कराना हो तो उसमें केसों की जो है वो पैरवी की जानी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब पैरवी करने के लिए जाना तो सारा दिन वकील साहब ने बिठा छोड़ना, बिठा के एंड पे वकील साहब ने कहना जी वो तारीख पड़ गई। तो वो तारीख जो है ना, वो इतनी हिम्मत ना होनी कि वकील साहब से पूछना कि सर वो क्या तारीख है, आइंदा क्या होगा या कब केस जल्दी। वकील साहब ने भी मुख्तसर सी बात करनी बड़े रोब दराना अंदाज में, तो वो मुख्तसर सी बात उनके सुन के जो आ जाना, कानून का मुजस्समा समझना कि वकील साहब जो भी करेंगे हमारी ज़िंदगी की जो है वो सारी जो जायदादें वगैरह ये सारी डोर अब वकील साहब के चूँकि हाथ में है, तो वो जो वकील साहब जो भी करेंगे कहीं ऐसी कोई ज़बान से बात ना निकल जाए कि वकील साहब को नागवार गुजरे और वो उस नागवारी में कुछ ऐसा अमल कर दें जिससे हम जो है अपने प्रॉपर्टी के तमाम हकूक़ से जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे, खो बैठे उनको।
تو ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کرنی اور خاموشی سے جو ہے نا پھر وہ سارا دن ضائع کرنے کے بعد پھر واپس لاہور آنا. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں, میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ تم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو, اور وکیل ایسے بنو کہ لوگوں کی خدمت کرو. تو میں نے پھر جو ہے میری والدہ کے کہنے پہ میں نے جو ہے وہ BA کا امتحان پرائیویٹ دیا. گھریلو حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں تھے, تو میں نے جب پرائیویٹ کتابیں پڑھ کے اپنی بہن کی پرانی کتابیں پڑھ کے امتحان دیا تو میں مجھے پنجاب میں جو ہے نا میری مطلب بڑی فرسٹ پوزیشن میری آ گئی. میرے لیے بڑی یہ قابل فخر بات تھی کہ میں جو ہے پرائیویٹلی کر کے تو میں نے اول پوزیشن حاصل کر لی, بڑے اچھے نمبر لے لیے. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا. وہاں سے میں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی, اور وہاں پہ جب فرصت ہوئی فارغ ہوا وکالت کی تعلیم حاصل کر کے, کیونکہ میں آلریڈی دھکے کھا رہا تھا, عدالتوں کے کچہریوں کے دفاتر کے دھکے کھا رہا تھا, تو میرے بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کی. اور ساتھ ساتھ جب میں کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے درپیش مسائل بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھے. لہذا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ قانونی مدد صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہم نے سٹارٹ کیا کہ جو آلریڈی ظاہر ہے جو متاثرہ لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, کوئی شوق رکھتے ہیں کہ کس طرح جو آگاہی کرنا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ لیگل نالج ان کو ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے اپنے رائٹس کی یا کسی کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. یہ ساری باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس لیے ہم نے اس غرض کے لیے بھی جو ہے یہ وہ کیا ہے. ہیلو, قانونی مدد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ لوگ, اب ضروری نہیں کہ میں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور وہ کر لیا, پھر 20 سال کا تجربہ لیا اور میں اس پروفیشن میں آیا, دھکے کھائے, تجربے کیے, لوگوں کے مسئلے حل کیے. تو یہ جو ہے میں چیز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں تک آگاہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, جو کسی اور شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہے, جو وکالت کے متعلق جن کو نہیں, میں سادہ الفاظ میں ان کو درپیش مسائل اور ان مسائل کا حل اور کس طرح اور کتنا خرچہ لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا, وہ ساری چیزیں ایک پورا پیکج پلان بتانا چاہتا ہوں کہ کیا معاملات ہوں گے, کس طرح ہم جو ہے ہمارے ایک چینل کے ذریعے آپ کو ایسی مفید معلومات یہاں سے مہیا ہوگی کہ آپ خود ہی اپنے مسئلے کا حل کر سکیں. مقصد پیسے کمانا نہیں, مقصد صرف یہ ہے کہ خدمت خلق, مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے. جو مشورہ آپ کو چاہیے, جو مدد آپ کو چاہیے, اگر آپ کو وہ چینل دیکھنے سے آپ کو مدد مل جاتی ہے تو اس میں آپ کو اتنی باری باری فیسیں لینے کی اور سبز باغ دیکھنے کی, اور آپ نے چونکہ آپ کو بیٹھے بٹھائی آپ کا مسئلہ حل ہو جانا ہے, تو اس میں آپ کو اتنی باری قیمت ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے پیچھے پیچھے وکلا حضرات کی یا دیگر احباب کے پیچھے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے. ان کو ٹائم لینا, اپوائنٹمنٹ لینا, ان کے دفاتر میں اسپیشل جانا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, ایک وقت کا ناشتے کے پیسے ہوتے نہیں, تو وہ قانونی مدد لینے کے لیے اگر وکیل صاحب کے دفتر یا کسی کے دفتر جائیں گے آپ, وہاں پہ جا کے کرایہ بھی لگے گا, ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹائم بھی لگے گا, پیچھے سے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بچوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوا, تو جو ہے ہم گھر میں کھانے کا راشن نہیں ہے, کام پہ جاؤں گا تو تنخواہ ملے گی, سیلری ملے گی, کوئی کام کروں گا تو پیسے کماؤں گا تو کوئی گھر کا نظام چلاؤں گا. اب آپ کے سامنے دو باتیں آ جاتی ہیں, یا آپ نے اپنا کھویا ہوا حق لینے کے لیے جو ہے صدائے حق بلند کرنی ہے اور قانونی سسٹم کا سہارا لینے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, وکیل صاحب, منشی حضرات سب کو پیسے دینے, فیس دینی پڑے گی, یا آپ کو اس میں پھر جائیں گے, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہونا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کیونکہ جب آپ نے سوال کرنا ہے یہ کتنی دیر میں ہو جائے گا کام میرا, تو وہ آگے سے کوئی جلدی ہو جائے, جلدی دیکھنا بھی ہو, اور وہ جلدی کبھی بھی جو ہے وہ آتی نہیں ہے, وہ جلدی کبھی ہوتی نہیں ہے. وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہر تاریخ پر, ہر پیش پہ, ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مالی مفاد اٹھایا جائے آپ سے, کیونکہ یکدم تو آپ اگر زیادہ آپ کو وہ بتا دی جائے فیس, وہ اگر زیادہ تقاضا کر بیٹھے تو آپ کہتے ہیں یہ اتنا ہی ہے, وہ لیکن ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے انصاف فراہم کرنے کے بجائے آپ کی جیب پہ نظر ہونا. وہ ٹارگٹ ہے پیسوں پہ نظر, کس طرح آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ سے جو ہے نا وہ پیسے وہ لے لیے جائیں, اور آپ کے جو ہے وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے, اور اتنے سال گزارنے کے بعد بھی جو ہے پتہ چلے وہ جہاں پہ کھڑے تھے گھوم گھما کے وہیں پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہوئے اور کوئی حاصل حصول نہیں ہوا. تو اس طرح بھی لوگ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. قانون مدد لینے کے بجائے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم جو ہے نا یہ اس مصیبت سے یہ ہمارا کسی طرح جان چھوٹ جائے, ہم اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, وہی بات جو پہلے کی تھی. تو یہ اس طبقے سے, ان لوگوں سے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ سارا معاملات, تاکہ جو لوگ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں یا جو ڈسہارٹ ہونے کے قریب ہیں یا جو بھی شروع میں ہیں, تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے, دیکھیں مسائل ہر بندے کے ساتھ ہیں, پرابلمز ہر بندے کے ساتھ ہیں, اور پرابلم کا حل صرف اور صرف کس میں ہے, قانون میں ہے, سپرمیسی آف لا میں ہے, رول آف لا میں ہے.
تو جب قانون ہوگا، ویسے تو حقیقت تو سب کو پتہ کہ کیا معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت سے رابطہ استوار رکھ. دیکھیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں اللہ پہ انسان کو بھروسہ کر کے تو چلنا پڑے گا. تو معاملات اور مسائل کے حل کے لیے جو ہے ہم حاضر ہیں، اور ہمارا رابطہ نمبر ہے 0301 460 4955. نام یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رائے احمد حیات کھرل، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ. جزاک اللہ.